اس کے بعد آیت نمبر 33 انما سوائے اس کے نہیں، یہ لفظ حصر کے لیے آتا ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، صرف یہی بات ہے۔ جزا، اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ جزا، سزا، بدلہ۔ الذین، ان لوگوں کا، یحاربون، جو محاربہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، کس سے؟ اللہ تعالی سے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول سے۔ کس کے رسول سے؟ اللہ کے رسول سے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، وَيَسْعَوْنَ، اور کوشش کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، فسادن، کس چیز کی؟ فساد کرنے کی۔ ان یقتلوا، ان یہ کہ، ان یقتلوا، یہ جزاؤ کی کیا ہے؟ اس کی خبر ہے۔ ان یقتلوا، یہ کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے۔ یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان یقتلوا، بلکہ کیا کہا؟ یقتلوا، یعنی کہ تا کے اوپر کیا آئی ہے؟ شد، تشدید۔ تو اس سے کیا معنی پیدا ہوا؟ کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے، اچھی طرح قتل کیا جائے۔ او یصلبوا، یا انہیں سولی دی جائے، یا انہیں بری طرح سولی دی جائے۔ او تقطع ایدیہم، یا بری طرح ان کے ہاتھ کاٹے جائیں، وارجلہم، اور ان کے پاؤں کاٹے جائیں، من خلاف، مخالف جانب سے۔ ایدیہم، ایدی جمع ہے کس کی؟ یدن کی، یدن ایک ہاتھ کو کہتے ہیں، ایدی کئی ہاتھ۔ وارجلہم، ارجل جمع ہے کس کی؟ رجل کو، پاؤں کو کہتے ہیں۔ او ینفو، یا ان کو نکال دیا جائے، من الارض، زمین سے۔ الارض کے اوپر جو ال ہے، الف لام، یہ عہد کے لیے ہے، یعنی کہ اس زمین سے ان کو نکال دیا جائے جس زمین میں انہوں نے فساد کیا، اس شہر سے نکال دیا جائے جس شہر میں انہوں نے فساد کیا، اس علاقے سے ان کو نکال دیا جائے جس علاقے میں انہوں نے فساد کیا۔ ذالک، یہ، یعنی کہ یہ سزا جو ذکر کی گئی ہے، یہ جزا جس کا تذکرہ ہوا ہے، ذالک لہم خزی، یہ ان کے لیے خزی، رسوائی ہے، ذلت ہے، فی الدنیا، دنیا میں، ولہم، اور ان کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں، عذاب عظیم، ایک عظیم عذاب ہے۔ اس آیت میں تذکرہ ہوا ہے کن لوگوں کا؟ اس آیت کا سبب نزول کیا ہے؟ کون لوگ ہیں؟ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے قبیلہ اورینا اور اکل کے چند لوگوں کے بارے میں۔ یہ لوگ مسلمان ہوئے، مدینہ میں آئے، مدینہ میں رہائش اختیار کی، لیکن مدینہ کی آب و ہوا انہیں موافق نہ آئی، ان کے پیٹ خراب ہو گئے، وہ بیمار ہو گئے۔ انہوں نے اس موضوع پہ گفتگو کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا انہیں کہ تم لوگ مدینہ شہر سے باہر ہمارے صدقہ کے اونٹ ہیں، ان اونٹوں میں چلے جاؤ، جہاں پہ وہ اونٹ ہیں اس جگہ چلے جاؤ، اور تم نے ان اونٹوں کا دودھ بھی پینا ہے اور پیشاب بھی، یہ دونوں چیزیں پینی ہیں، اس سے تمہارے پیٹ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ ان کے پیٹ ٹھیک ہو گئے۔ اب ان کو چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے، اللہ کی عبادت میں اضافہ کر دیتے، اور اونٹوں کا چرواہا جس کے پاس وہ رہے، جو ان کا خیال رکھتا رہا، اس کا بھی شکریہ ادا کرتے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟
اس چرواہے کو قتل کیا اور بری طرح قتل کیا. اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری، لوہے کی سلائیاں، اور جو اونٹ موجود تھے انہیں چوری کر کے اپنے ساتھ لے گئے، گویا کہ ڈاکہ ڈالا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ اطلاع پہنچی تو آپ نے حکم دیا کہ ان کا تعاقب کیا جائے اور ان کو پکڑا جائے. چنانچہ ان کو پکڑ کر لایا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تو آپ کے حکم سے ان کے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے گئے. مخالف جانب سے یعنی کہ جس کا دایاں ہاتھ کاٹا گیا اس کی بائیں ٹانگ کاٹی گئی. اس طریقے سے ان کے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھوں میں لوہے کی سلائیاں پھیری گئیں اور پھر انہیں گرمی میں پتھریلی زمین پہ پھینک دیا گیا. پانی مانگتے تھے، پانی ان کو نہیں دیا گیا. تکلیف کی وجہ سے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ زمین کو کھا جائیں، پتھروں کو کھا جائیں، حتیٰ کہ وہ مر گئے. تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا جرم کیا تھا اور یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو اس قسم کے جرائم کا ارتکاب کریں. ایک یہ ہے کہ آپ نے کسی ایک آدمی کو قتل کیا تو اس کی سزا کیا ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کو قتل کیا جائے گا. ایک یہ ہے کہ باقاعدہ آپ ایک گروپ تشکیل دیتے ہیں ڈاکہ ڈالنے کے لیے، قتل و غارت کرنے کے لیے، لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے، لوگوں میں دہشت پیدا کرنے کے لیے. تو ایسے لوگوں کی یہی سزا ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے. اور علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو قاتلانہ نشہ کسی مسلمان شہر میں، کسی مسلمان ملک میں منتقل کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی فساد کر رہے ہیں، یہ بھی مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں اس نشے کے ذریعے. تو ان کو بھی یہی سزا دی جائے. اس لیے کئی ممالک میں یہی سزا دی جاتی ہے، ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو اب آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ان لوگوں کی سزا، انما کا ترجمہ فی الحال میں نے لیٹ کر دیا ہے. جزاء الذین، ان لوگوں کی سزا، ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. اچھا، کیا کوئی اللہ تعالیٰ سے جنگ کر سکتا ہے؟ تو کیا مراد ہے اس سے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنا تکبر کے طور پہ اور اناد کے طور پہ، ضد کے طور پہ، مقابلے کے طور پہ. مسلمانوں سے بھی اللہ کے احکام کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں لیکن شرمندہ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں. لیکن یہ انداز کہ آپ شریعت کی خلاف ورزی کریں، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کریں، تکبر کے انداز میں کریں، ضد کے انداز میں کریں، عناد کے طور پہ کریں، کوئی شرمندگی نہ ہو آپ کو، یا لوگوں کو آپ دہشت زدہ کریں، ڈاکے ڈالیں گروپ بنا کر، تو ایسے لوگوں کی یہی سزا ہے. تو فرمایا ان لوگوں کی سزا جو اللہ سے جنگ کرتے ہیں ورسولہ، اور اس کے رسول سے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا صرف اور صرف یہ ہے کہ یقتلوا. صرف اور صرف کس کا ترجمہ کیا میں نے؟ انما کا. ان کی سزا صرف اور صرف یہ ہے کہ ان یقتلوا، کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے، یا انہیں بری طرح سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے، یعنی کہ انہیں ان کے علاقے سے، ان کے شہر سے، ان کی زمین سے نکال دیا جائے. یہاں پہ اللہ نے لفظ او کا استعمال کیا ہے. کس کا؟ او.
یعنی کہ یہ سزا یا وہ سزا یا تیسری سزا یا پھر چوتھی سزا. اور سزائیں کتنی بیان ہوئی ہیں؟ 4. کتنی سزائیں بیان ہوئی ہیں؟ 4. تو اس کا کیا مفہوم ہے؟ ایک مفہوم یہ ہے کہ او یہاں پہ تخییر کے لیے ہے. او کس لیے ہے؟ تخییر کے لیے، اختیار دینے کے لیے، آپشن ظاہر کرنے کے لیے کہ وقت کے حکمران کو، جج کو اختیار ہے کہ ان 4 سزاؤں میں سے جو سزا چاہے ایسے مجرموں کو دے. جس سزا کو وہ زیادہ مناسب سمجھے گا اس سزا کی وہ تنفیذ کرے گا، اس سزا کا وہ حکم دے گا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ او تنویع کے لیے ہے، تنویع نو بیان کرنے کے لیے. اس قول کا مطلب کیا ہوگا؟ اس قول کا مطلب یہ ہوگا کہ جرم کے مطابق سزا دی جائے گی. اگر اس قسم کے مجرموں نے لوگوں کو قتل بھی کیا، مال بھی لوٹا، تو کیا کیا جائے گا؟ انہیں قتل کیا جائے گا اور سولی دی جائے گی. اور اگر کسی کو قتل کیا، مال نہیں لوٹا، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا. اور اگر کسی کو خوف زدہ کیا، دہشت گردی کا مظاہرہ کیا، لیکن جن کو خوف زدہ کیا انہیں قتل نہیں کیا، ان کا مال نہیں لوٹا، تو پھر اسے ایسے لوگوں کو جلا وطن کر دیا جائے گا، ان کے شہر سے نکال دیا جائے گا، لیکن انہیں قتل نہیں کیا جائے گا. تو یہ 2 قول ہیں. یہ قول کیا بتا رہا ہے کہ او اختیار دے رہا ہے وقت کے حکمران کو، جج کو، ان 4 سزاؤں میں سے جو سزا چاہے ایسے مجرموں کو دے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ او اختیار دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ نو بیان کرنے کے لیے ہے کہ جیسا جرم ہوگا ویسی سزا دی جائے گی. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے رسوائی ہے. یہ کیا؟ یہ سزائیں جن کا تذکرہ ہوا ہے، یہ سزائیں ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دنیاوی سزا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی سزا ملے گی. دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت، آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت. دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب، آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب.